ناظرین السلام علیکم. کیپٹل ٹی وی سے پروگرام کیپٹل کلینک میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اس پروگرام سے آپ کو بیماریوں سے بچنے کے طریقے بتاتے ہیں اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس بیماری کا برڈن ہماری سوسائٹی میں زیادہ ہو اس کے ہم ایکسپرٹ بلا کے ان سے آپ کے لیے کچھ اہم سوالات کریں. تو آج ناظرین ہم تھوڑا سا ہٹ کے ایک ایسا پروگرام تشکیل دیا ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں سن آف دی سوائل جو کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہوتا تھا وہاں کے گریجویٹس ہیں ڈاکٹر فتح شہزاد اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے میو اسپتال سے ابتدائی تربیت حاصل کرنے کے بعد امریکہ تشریف لے گئے اور اب یہ ایک کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی المنائی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ہیں. بہت محنت سے کام کرتے ہیں. ہر سال آ کے ہمارے طلبہ میں جو ریسنٹ ایڈوانسز ہیں سرجری اور میڈیسن کی وہ انٹروڈیوس کراتے ہیں اور ریسرچ پیپرز بھی پڑھتے ہیں. اور سب سے بڑا تعارف ان کا یہ ہے کہ تقریباً $5 ملین جو ہے وہ انہوں نے جمع کیا ہوا ہے جو کہ ہمارے فارغ التحصیل کنگ ایڈورڈ میڈیکل انسٹیٹیوٹ اور دوسرے میڈیکل کالجز کے جو طلبہ ہیں ان کو اسکالرشپ کی مد میں کوئی 100 کے قریب وظائف دیتے ہیں جو کہ وہاں پہ امریکہ میں جا کے مختلف شعبے میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. ناظرین یہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج 1870 میں بنا. اس کے بعد شروع میں ہی اس کے کوئی 6 یا 10 کے قریب اسٹوڈنٹ تھے, ان میں 1 یا 2 مسلمان تھے. پھر آہستہ آہستہ ترقی کی راہیں اور گزارتا ہوا یہ اب وہ انسٹیٹیوٹ ہے جس کے طلبہ اور گریجویٹس پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں اور خصوصاً امریکہ نارتھ امریکہ میں اپنے نالج سے ان کو امپریس کر رہے ہیں. میں صرف ایک ڈاکٹر فرینک ڈیوڈ آف جو کہ یونیورسٹی نیو برٹش جنرل یونیورسٹی میں چیئرمین تھے میڈیسن کے, انہوں نے کہا کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے طلبہ بہت نالج میں اور سکل میں بڑی مہارت رکھنی ہیں اور انہوں نے ان کو وہاں پہ ٹریننگ کے لیے وہ پروگرام ڈائریکٹر بھی تھے ٹریننگ کے لیے. کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے طلبہ کو ہر سال پروگرام میں شامل کرنا شروع کر دیا. تو ڈاکٹر فتح شہزاد میرے ساتھ ہیں, یہ ڈائبٹالوجسٹ ہیں اور انٹرنسٹ ہیں کینٹکی میں. ہر سال آ کر ہمیں اپنے نالج اپنی سائنٹیفک ریسرچ سے متعارف کرواتے ہیں. میرے دوسرے مہمان پروفیسر محمد شریف ہیں جو کہ اس وقت چیئرمین ہیں پیڈیاٹرک سرجری ڈپارٹمنٹ کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں. وہ خاص مہارت رکھتے ہیں کہ جلے ہوئے بچوں کو کس طرح ان کا علاج کرنا ہے. یورپین بورڈ پیڈیاٹرک سرجری میں اس کے بھی حامل ہیں. پھر اینڈوسکوپک سرجری بچوں میں خصوصاً اس میں خاص مہارت رکھتے ہیں. تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر فتح شہزاد آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ آپ کی بہت بڑی خدمت ہے کہ آپ ہر سال ماہ دسمبر میں آتے ہیں اور اپنے طلبہ کو جو کہ آپ کی الما میٹر ہے اس میں 3 دن متواتر کانفرنس میں مختلف پیپرز پڑھتے ہیں, اپنے ساتھ ٹیم بھی لے کے آتے ہیں اور آپ نے اس کے فنڈز میں اتنا اضافہ کروا دیا ہے کہ اس اضافے سے کوئی 100 طلبہ جو ہیں وہ اسکالرشپ حاصل کر رہے ہیں اور امریکہ میں ٹریننگ کر رہے ہیں. دوسرا تعارف آپ کا کہ آپ نے سابقہ پرائم منسٹر عمران خان کو بھی گھر جا کے دیکھا اور ان کو عیادت ہی نہیں کی بلکہ ان کا علاج بھی کیا ہے جس سے کہ ان کے ٹانگ کا درد جو ہے اب کافی بہتر ہو گیا ہے. تو میں آپ سے صرف مختصراً یہ پوچھوں گا کہ یہ کیمکانا ہے کیا تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ لگے. بڑی اہم ایک آرگنائزیشن ہے اور امریکہ سے میں جو ہمارے یہاں کے فزیشین ہیں پاکستان کے تربیت یافتہ فزیشین ان کی دیکھ بھال ہی نہیں کرتی بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ آ کے وہاں پہ ٹریننگ لیں اور واپس اپنے ملک میں آ کے دکھی انسانیت کی خدمت کرے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صداقت صاحب آپ کا اور کیپٹل ٹی وی کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اور باقی لوگوں کو موقع دیا کہ ہم آ کے اور اپنا جو ڈاکٹر امریکہ میں ہیں ان کا موقف بیان کر سکیں. آپ نے پوچھا کہ کنگ ایڈورڈ الومنائی
جو امریکہ میں ہے اس کا تعارف کرائیں. تو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج الومنائی ایسوسی ایشن کچھ 46 سال پہلے ڈاکٹر امان اللہ صاحب ان کی ٹیم نے، جو کہ بہت تھوڑے لوگ تھے، وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ پاکستان سے امریکہ میں آئے ہیں ان کا ایک گروپ بنایا جائے. تو اس وجہ سے جو کمکانا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج الومنائی ایسوسی ایشن آف نارتھ امریکہ وجود میں آئی. اس کے بعد ان لوگوں نے اور باقی لوگوں نے مل کے اپنا بنائی، اور آج اپنا جو ہے تقریباً 17 ڈفرینٹ الومنائی ہیں، اس کے امبریلا ان کو کرتی ہے. اور کمکانا جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے الومنائی کے ممبر ہیں وہ تقریباً 700 ہیں، اور جو گریجویٹ امریکہ میں اس وقت ہیں وہ تقریباً کنگ ایڈورڈ کے 3000 کے قریب ہیں. بہت نام کما رہے ہیں اپنے ملک کے، وہ ایمبیسڈر ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے پاکستان پہچانا جاتا ہے. لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی میرا ڈاکٹر پاکستان سے ہے. تو اس وجہ سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک اور اپنے کالج اور ڈاکٹروں کی اور مریضوں کے لیے بھی جتنا کچھ کر سکیں وہ کرتے ہیں. اس کے لیے ہر سال فنڈ ریزنگ ہوتی ہے. ہمیں 2 سال پہلے پتہ چلا کہ پنجاب میں بچوں کے لیے برن یونٹ نہیں ہے، اور پروفیسر شریف صاحب نے مجھے بتایا کہ تقریباً 4000 بچے ہر سال میو ہاسپٹل آتے ہیں جن کے جسم جلے ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی اور ہسپتال ان کو ریسیو نہیں کرتا، ان کا علاج نہیں کرتا. تو لیکن چونکہ بچوں کا برن یونٹ نہیں ہے تو اس لیے وہ بچے اکثر ان میں سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. ہمارے اپنے بھی بچے ہیں تو بڑا اس سے دلی دکھ ہوا. تو فرینڈز آف میو ہاسپٹل جن کی چیئرمین فاطمہ فضل ہیں، ان سے ہم نے ان کے کوآپریشن سے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ میو ہاسپٹل میں بچوں کا پہلا برن یونٹ تعمیر کیا جائے گا. تو ہاسپٹل انتظامیہ نے اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے وائس چانسلر اس وقت ان سب نے تعاون کیا، اور اس تعاون سے اور مالی مدد جو کہ امریکہ سے آئی، تو اس وقت پہلا برن یونٹ بن چکا ہے. اس کا افتتاح 3 دن پہلے ہوا اور بہت سارے لوگ اس میں شریک ہوئے. اور اس کے 3 حصے ہیں. ایک میں جو میڈیکل وارڈ ہوگا برن یونٹ کا جس میں بچے رکھے جائیں گے. دوسرا حصہ انٹینسیو کیئر ہے جس میں جو زیادہ مریض جو بچے زیادہ سک ہوں گے ان کو رکھا جائے گا. اور اس سے اوپر جو آخری فلور ہے اس میں آپریشن تھیٹر بنایا گیا ہے تاکہ ان بچوں کو کسی اور جگہ نہ لے جانا پڑے. برن کے جو بچے ہوتے ہیں یا ایڈلٹس ہوتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے انفیکشن ہوتا ہے. اس میں فتح صاحب میں صرف آپ سے یہ پوچھوں گا، کیا گورنمنٹ آف پنجاب نے بھی آپ کو سپورٹ کیا ہے؟ یہ جو آپ انڈر ون روف جلے ہوئے بچوں کا علاج کرنے کی ایک جامع پروگرام آپ نے تشکیل دیا ہے، اور وہ ایشیا کا بہت بڑا اسپتال ہے، پنجاب کا بہت بڑا اسپتال ہے میو ہسپتال، اور اس میں جس طرح آپ نے بتایا کہ ہر سال تقریباً بے شمار بچے جلے ہوئے آتے ہیں. کہ گورنمنٹ آف پنجاب سے بھی آپ کو کوئی فائنینشیل اسسٹنس ملی ہے؟ جی، اس میں یہ ہے کہ اسٹرکچر تو ہم نے بنا دیا ہے. اب اس میں اس کا ایکوپمنٹ جس میں بیڈز ہوں گے اور نرسنگ سٹاف اور ڈاکٹر جو وہاں پہ ڈیوٹی دیں گے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے پرووائڈ کرنے. اس کا PC1 چلا گیا ہے. میں نے خود محترمہ ٹھیک ہے ہیلتھ منسٹر صاحب اور سیکرٹری ہیلتھ سے ملاقات کی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اس کا بہت جلد سارا انتظام ہو جائے گا. میں فتح صاحب میں صرف دوبارہ آپ کو کمکانا کی طرف لے کے آتا ہوں. آپ نے امان اللہ خان جو کہ 63 کے گریجویٹ تھے، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ہوتا تھا اس وقت، انہوں نے یہ 4 دوستوں کو اکٹھا کر کے جو نیاگرا فال تھی وہاں پہ امریکہ کی سائڈ سے، وہاں پہ انہوں نے ان کو مدعو کیا اور کھانے پہ بلایا، اور پھر وہاں پہ بیٹھ کے یہ کمکانا کیا انہیں خیال آیا اور یہ آرگنائزیشن بنی. مجھے خود پتہ ہے، میں اس وقت بھی میو ہسپتال میں ایک جونیئر ڈاکٹر کے حیثیت سے کام کر رہا تھا. $6,000 اس وقت دیے گئے. گیسٹروسکوپ کولونوسکوپ کا عطیہ دیا کمکانا نے، جس سے کہ معدے کی بیماریاں اور بڑی آنت کی بیماریوں کی تشخیص ہو سکے. اور انہوں نے آئی کے ڈپارٹمنٹ شعبہ چشم کے محکمے میں کافی اوزار جو تھے وہ دیے تھے. اور آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں، جب آپ پریزیڈنٹ ہیں
تو کم از کم 100 وظائف آپ نے مقرر کر دیے ہیں، اور ہر سال آپ 6 سے 8 گریجویٹس کو وہاں پہ لے کے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ان کے پوسٹ گریجویشن اور ان کے پروگرام ڈائریکٹر سے ذاتی طور پہ آپ ان کی ٹریننگ شروع کرواتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں، نہ اس لیے کہ آپ اس الما میٹر کے گریجویٹس ہیں، میں بھی گریجویٹس ہوں، پروفیسر شریف بھی ہیں۔ بچوں کے جلے ہوئے کے بارے میں پروفیسر شریف صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی انتہائی دردناک سٹوری ہوتی ہے کہ کسی کا بچہ برچی خانے میں جل جانا، یا کسی اسکول میں آگ لگ گئی، یا کسی بس میں آگ لگ گئی۔ 2 ایسے انسیڈنٹس پاکستان میں ہوئے ہیں جو کہ بہت بڑی شرمناک بات کرنی چاہیے۔ ایک احمد پور شرقیہ میں پیٹرول کا ٹینک الٹ گیا اور لوگ وہاں پیٹرول جمع کرنے چلے گئے، 219 جانیں ضائع ہو گئیں کہ کسی نے سگریٹ جلا دی وہاں پر۔ کیا محرکات تھے پیٹرول ٹینک کے، ایس او پیز ٹھیک نہیں تھے، 4 ایکسلز پہ وہ چل رہا تھا، ڈرائیور جو تھا 17 گھنٹے کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے سحری کھا کے سلیپ ڈپرائیو تھا، اور ورک لوڈ تھا اس کے اوپر، اور اکیلا وہ اس کو چلا رہا تھا۔ اور جب لوگوں نے پیٹرول اکٹھا کرنا شروع کر دیا، یہ ایک پاورٹی ہے ہمارے ملک میں، سوشو اکنامک فیکٹر ہے جو کہ اس طرف لے کے جاتا ہے۔ دوسری ایک بلدیہ ٹاؤن 2012 میں فیکٹری میں آگ لگ گئی جس میں 300 کے لگ بھگ جو تھے اندر کام کرنے والے، جین کی فیکٹری تھی، وہ بیچارے روسٹ ہو گئے، نکل نہیں سکے، ریسکیو نہیں ہوئے۔ کھڑکیوں میں لوہے کی بار لگی ہوئی تھی، تالے لگے ہوئے تھے، کسی نے آگ لگائی نہ لگائی یہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوا، جی آئی ٹی بن گئی، لیکن ان کو آج کوئی یہ ان کے لواحقین کو کوئی خاص تسلی بخش جواب نہیں ملا کہ کیوں ہمارا پیارا جو تھا ہمارے خاندان سے بچھڑ گیا۔ اور تو یہ جو جلے ہوئے بچے ہیں اس کے بارے میں جس طرح فتح شہزاد صاحب نے بتایا کہ ایک بڑا جامع قسم کا شعبہ بنا رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تو شکر گزار ہوں ڈاکٹر صداقت اور کیپٹل ٹی وی کا کہ اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ جو کہ پیڈیاٹرک برن ہے، جو بچوں میں جلنا ہے، اس پہ پہلے کبھی ملٹی جو میڈیا پہ ٹاک نہیں ہوئی اور اس کی بڑی ضرورت تھی۔ تو جو بچے جلتے ہیں اس میں ایکچولی کافی سارے اسپیکٹ ہیں جو جس پہ بات سب سے جو امپورٹنٹ ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور۔ جی ہاں، کہ پریونشن جو ہے وہ ہم بچوں میں جلنے کی اس کی مہم چلائیں۔ تو اگر ٹریٹمنٹ پہ جائیں گے تو ٹریٹمنٹ سے تو یہ پاپولیشن جس طرح ہے تو یہ بچے تو آتے ہی رہنے، لیکن پریونشن پہ کام ہوگا تو ہم جو بچے جلنے کے جو تعداد ہے اس کو کم کیا جا سکتا۔ تو پریونشن میں جو سب سے پہلے ہے کہ اس میں ایک تو سیفٹی میئرز ہیں اور ایک فرسٹ ایڈ ہے۔ جلنے کے بعد فرسٹ ایڈ بھی ٹھیک ہو تو اس سے بھی بچہ جو ہے فردر اس کے جو جلنے کی پرسنٹیج یا ایریا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور بچہ بچ سکتا۔ تو سیفٹی میئرز میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے، ہمارے پاس جو بچے جلے ہوئے آ رہے ہیں اس کی وجوہات میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ ماچس ہے۔ تو ماچس سے بچے زیادہ جلتے ہیں۔ ماچس کی وجہ سے ماچس ہماری کچن میں فری پڑی ہوتی، تو ہمیں چاہیے کہ ماچس جو ہے وہ اس کی سیفٹی میں رکھیں، اس کو لاکر میں رکھیں، اونچی جگہ رکھیں۔ آپ گھر سے چلے جاتے ہیں، پیچھے بچے ماچس سے کھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے سیفٹی میئر سے شروع ہو جاتی ہے جب بلڈنگ بنتی ہے۔ تو بلڈنگ جب بنائیں تو اس میں بھی آپ فائر پروف سسٹم جو ہے اس میں فائر ایگزسٹ کے سسٹم ہونے چاہیے، اور اس میں جو سموک ڈیٹیکٹر ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ ان ٹائم پتہ چل جائے کہ یہاں پہ جو کچھ خطرہ ہے کہ یہاں پہ آگ لگ سکتی ہے، تو اس سے بھی ایک پریونشن ہو سکتی ہے۔ اور گرم پانی جو ہے دوسرے نمبر پہ آتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ رہا ہے الیکٹرک برن۔ تو بجلی کی تاروں سے بچے جو ہے ان میں ایک تو گھر کے سیفٹی سوئچ لگائیں، اور دوسرا جو ہائی وولٹیج جو ہمارے گھروں کے سامنے سے گزر رہی ہیں اس میں لیجسلیشن گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر اسپیشل توجہ دے، واپڈا والوں کو چاہیے۔ تو ہمارے پاس بچے جو اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گرم پانی کے علاوہ گرم دودھ ہے، اور جو تاروں سے جل کے آ رہے ہیں وہ ایک
سب سے امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے کہ کوئی پتنگ وغیرہ اگر تاروں کے اوپر لگی ہوئی ہے اس کو اتارنے کے لیے لوہے کا ویپر، لوہے کے ویپر سے بھی ہمارے پاس کافی کیسز آ رہے ہیں. تو پہلے پلاسٹک کے ویپر ہوتے تھے، اب لوہے کے ویپر آ. تو اس لیے ان چیزوں سے اگر ہم ان پہ توجہ دیں تو بچے جو ہیں جلنے سے بچ سکتے ہیں. پروفیسر شریف صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا، پریونشن آپ نے بتائی کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. میرا خیال ہے کہ ہر ماں کو چاہیے کہ گھروں میں نو کڈ زون جو ہے نا وہ فکس کر دیں کہ وہ بچے کچن میں داخل ہی نہ ہوں. کہ بہت سارے جو ایسے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ کچن سے شروع ہوتے ہیں. ابلتا ہوا پانی گر گیا جیسا آپ نے بتایا، ماچس سے بچے نے کھیلنا شروع کر دیا، یا ماسکیٹو کوائل جلا کے کسی ایسی جگہ پہ رکھ دیا جہاں پہ تیل پڑا ہوا ہے، اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. تو یہ ہمیں پبلک کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا، اور ایجوکیشن سے ہی ہم اس کو کریں گے. دوسری بات، آپ نے اسموک ڈیٹیکٹر کی بات کی، یہ بڑی اہمیت ہے اس کی جو لیجسلیشن ہے کہ ہر اسکول جو کہ 200 سے زیادہ بچوں کو پڑھا رہا ہو وہاں پہ اسموک ڈیٹیکٹر اور فائر ایکسٹنگوشر ہونے بہت ضروری ہے، اور بچوں کو ہی فرسٹ ایڈ پڑھا دی جائے شروع سے ہی، اور ان کو بتا دیا جائے کہ یہ کون سی چیزیں جو ہیں اس کا سبب بن سکتی ہیں. میں آپ کو بچوں کے جلے ہوئے ان کی طرف آتا ہوں کہ کیا ہمارے شہر میں، اتنا بڑا لاہور شہر ہے جس کی آبادی لگ بھگ 3-4 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے، اس میں کوئی جامع شعبہ ہے جہاں پہ کہ جلے ہوئے بچوں کا علاج ہو سکے؟ لاہور میں جو جلے ہوئے بچوں کا علاج ایز سچ پہلے علیحدہ پیڈیاٹک برن یونٹ نہیں تھا، صرف میو ہاسپٹل میں پیڈیاٹک سرجری میں ایک پیڈیاٹک برن سیکشن تھا. لیکن جو بڑوں کے برن سینٹر ایک جناح ہاسپٹل میں ہے اور ایک میو ہاسپٹل میں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو جلتے ہیں وہ 2/3 جو ہیں، بلکہ مور دین 2/3 وہ بچے ہوتے ہیں. تو بڑے کم جلتے ہیں، بچوں کا جلنے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا بچوں کے لیے کوئی برن سینٹر نہیں ہے، اور جو بڑوں کے لیے برن سینٹر بنائیں گے وہ بھی اتنی زیادہ تعداد میں نہیں ہے. تو بچوں کے لیے پہلے اس طرح کا انتظام نہیں تھا. لیکن ہمیں فرینڈز آف میو جو ہمیں ملے ہیں، تو میرا یہ خواب تھا کہ میں نے جب میو ہاسپٹل میں دیکھا کہ ایک بیڈ پہ 4 بچے ہیں، اور پھر میں نے فرینڈز آف میو والے ہمیں ملے، اور انہوں نے، اور پھر کمکانہ والوں نے، انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریشن کیا، اور ان کی وجہ سے ہم اس مقام پہ پہنچے کہ ہم ایک علیحدہ پیڈیاٹک برن کے لیے فیسلٹی بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور انشاءاللہ گورنمنٹ کی تعاون سے اب اس میں فردر ایکوپمنٹس آئے گا، اور اس میں ہمیں ہیومن ریسورس ملے گا، فنانشیل ریسورس ملے گا، تو ہم بچوں کو ایک انفیکشن فری انوائرمنٹ پرووائڈ کریں گے. ڈاکٹر فتح شہزاد، جی ہاں، میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو پریونٹیو میئر میں بتا رہا تھا، اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جس میں آپ کا گیس سلنڈر ہے. ہمارے پاس بچے گیس سلنڈر کی لیکیج سے بھی جو آگ لگتی ہے، تو اس میں گیس سلنڈر کو چیک کرنا بڑا ضروری. لوگ گیس سلنڈر لے کے دوبارہ چیک ہی نہیں کرتے، اور اس کی کوالٹی میں کئی دفعہ گیس سلنڈر مختلف طرح کے آتے ہیں، جس میں 1 لیئر والے بھی ہیں، 1 پلائی 2 پلائی. تو گیس سلنڈر کی کوالٹی پہ بھی کمپرومائز نہ کریں، اور اگر آپ رات کے وقت مین سوئچ گیس کا وہ بند کر دیں تو جو رات کو گیس لیکیج ہو اس کو بھی پریونٹ کیا جائے. تو یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ بچوں کو جلنے سے بچانے کا یہ اس کا بہت. میں ڈاکٹر فتح شہزاد آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو اسموک انہیلیشن، دھواں جو ہے پھیپھڑوں میں چلا گیا، کاربن موناکسائڈ چلی گئی پھیپھڑوں کے اندر، اس سے ڈیمیج ہو گیا. دوسرا ہے کہ ڈائریکٹ جو شعلہ ہے وہ ہماری جلد کو بھی جلا دے گا، مسلز کو بھی جلا دے گا، ہڈیوں کو بھی راکھ میں کنورٹ کر دے گا. اور تیسری چیز ہوتی ہے اسٹیمپیڈ ہو جاتی ہے. اگر بہت سارے بچے یا لوگ کسی جگہ جمع ہے، وہاں آگ لگ گئی ہے، تو وہ ایک دوسرے کے اوپر جمپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، گر پڑتے ہیں وہاں پر. یہ اسٹیمپیڈ یہ بھی ایک باعث سے موت بنتی ہے. میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دوں گا کہ فلڈ ریلیف میں ریسکیو کرتے ہوئے ایک بس جا رہی تھی جو کہ خیرپور سندھ کے علاقے میں، وہ جو فلڈ افیکٹڈ لوگ تھے ان کو لے کے کراچی جا رہی تھی ریسکیو کے لیے. اس میں ایئر کنڈیشن سے آگ لگ گئی بس میں، اور وہ
تقریباً 18 لائفز جو تھیں اس میں ضائع ہو گئیں، بچے بھی تھے، خواتین بھی تھیں، وہ ریسکیو نہیں ہو سکیں۔ اسی طرح ایک مسافر بس جو تھی وہ آئل ٹینک میں ہٹ ہو گئی، اور وہ آئل ٹینک میں ہٹ ہونے سے آگ لگ گئی اور سارے جل گئے، یہاں تک جل گئے کہ وہ ڈی این اے بھی ان کا پاسبل نہیں تھا آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے۔ کیا آپ امریکہ میں اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، یہ سیفٹی میئرز پریکٹس کر کے وہاں پہ ہم لوگوں کو جلنے سے بچا سکتے ہیں؟ لیکن ایک سروے کے مطابق جو امریکن برن ایسوسی ایشن ہے وہ کہتی ہے کہ 5 لاکھ لوگ جو ہیں امریکہ کے مختلف اسپتالوں میں جل کر آتے ہیں، امریکہ جیسے ملک میں بھی۔ جی بالکل، برن جلنا تو ہر جگہ ہی ممکن ہے، لیکن اس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی برن ہو جائے تو اس کو انجری کو جو ہے کہ وہ معذوری سے بچایا جا سکتا ہے اگر بروقت علاج ہو جائے۔ تو پریونشن کے لیے وہاں جتنی بھی بلڈنگز ہوتی ہیں، گھر ہوتے ہیں، اس میں اسموک ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں، کاربن مونوآکسائڈ ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ گیس والا سلنڈر اس میں سے گیس لیک ہوتی ہے، یا جو آپ کے برنر ہیں گھر میں پکانے والی جگہ، اس پہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وہ بند ہو جاتے ہیں، پھر گیس آ جاتی ہے، یا گاڑی اگر گھر میں وہاں چونکہ گراج میں گاڑیاں ہوتی ہیں ان میں سے کاربن مونوآکسائڈ نکلتی ہے، تو کاربن مونوآکسائڈ بھی ایک قسم کا جو ایک زہر ہے، پوائزن ہے۔ آپ نے دیکھا مری میں بھی یہ واقعہ، ان سب کی ڈیتھ کاربن مونوآکسائڈ سے ہوئی۔ تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ کاربن مونوآکسائڈ کے ڈیٹیکٹر ہوں، اور جو فائر کے لیے اسموک ڈیٹیکٹر ہوتے ہیں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ سائرن بج جاتے ہیں، اگر اسکول ہوں تو بچے اس سے نکل جاتے ہیں، فائر ڈپارٹمنٹ کو اسی وقت اس کی اطلاع ڈائریکٹلی ہو جاتی ہے، فائر ڈپارٹمنٹ والے پہنچ جاتے ہیں اور بچوں کو یا بڑوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے۔ اور 10,000 فٹ سے زیادہ، اسکوائر فٹ سے زیادہ اگر کوئی بلڈنگ ہو، اس میں سسٹم ہوتا ہے کہ وہاں سے آٹومیٹیکلی پانی آنا شروع ہو جاتا ہے تاکہ آگ کو بجھایا جا سکے۔ تو یہ پریونشن کے طریقے ہیں۔ اور جب مریض اگر کوئی برن ہو جاتا ہے یا اسموک انہیلیشن، تو وہ ایمرجنسی میں ایک اسپیشل حصہ ہوتا ہے جس میں برن کے مریض ٹریٹ ہوتے ہیں، اس میں فوری طور پہ ان کو آئی وی فلوئڈ دیا جاتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے، اور پھر وہ برن یونٹ میں لے کے جاتے ہیں۔ یہ ایک میریکل ہے کہ اب باقی تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں 35% اگر ایڈلٹ بڑے لوگ یا 15% بچے، ان کو باڈی کا 15% صرف جلا ہوا ہو تو اس میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ امریکہ میں انہوں نے اتنا سسٹم ڈیولپ کیا ہے کہ 100% بھی برن ہو یا 100% سے زیادہ جس میں منہ کا حصہ آ جاتا ہے اور کیویٹیز ہیں، تو پھر بھی لوگ بچ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے پریونشن سب سے زیادہ ضروری ہے، پھر اس کا علاج بر وقت ہو جائے، اور پھر اس کے بعد انفیکشن سے بچایا جا سکے تو برن سے لوگ بچ سکتے ہیں۔ آپ نے کمکانا کے پلیٹ فارم سے ایک تو میو ہاسپٹل جیسے اسپتال میں آپ نے برنز یونٹ کی تشکیل دے دی، اور اس کا افتتاح بھی ہو گیا۔ پروفیسر محمد شریف اس کو لک آفٹر کریں گے اور اس میں سپروائز کریں گے اس کی ورکنگ کو۔ اور آپ کے جو ہمارے طلباء کے لیے آپ کی کیا اچیومنٹ ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ ٹیلی میڈیسن کے فیلڈ میں بھی آپ نے کیا، آئی ٹی لیب بنوائی تھی ایک، کیونکہ میں بھی اسی انسٹیٹیوٹ کا میری الما میٹر ہے وہ، اور میرے ہوتے ہوئے یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی کہ کمکانا آپ کے گروپ نے انفورس کی اور بڑا اچھی طریقے سے چل رہی ہیں۔ جی بالکل، کمکانا اپنے کالج کو، میو ہاسپٹل کو اور پاکستان کے عوام کو وہاں جا کے بھولی نہیں، کیونکہ ہم وہاں موجود ہیں لیکن دل ہمارا پاکستان میں ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے۔ تو اس کے لیے ہمارا فوکس کمکانا کنگ ایڈورڈ کے اسٹوڈنٹ پہ، اس کے لیے کمپیوٹر لیب بنائی گئی ہے جس میں وہ جا کے بیٹھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا انٹرنیٹ ہم نے اس کی وائی فائی سسٹم پرووائڈ کر رہے ہیں، ہاسٹل میں وائی فائی سسٹم جس کی کاسٹ کمکانا پے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو انڈر گریجویٹ ہیں، جو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، ہم ان کو 100 بچے بچیوں کو ہر سال اسکالرشپ دیتے ہیں 6,000 روپے ماہانہ کے حساب سے، تاکہ ان کو پریشانی نہ ہو پڑھتے ہوئے، کیونکہ ہم اس سے گزر چکے ہیں، اور بہت سارے بچے پریشانی سے گزرتے ہیں کہ ان کو کھانے کے لیے، کپڑوں کے لیے، کتابوں کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ اور جو بچے امریکہ جانا چاہتے ہیں ان کو پچھلے اس سال 2022 میں ہم نے 39 لڑکے اور لڑکیوں کو اسکالرشپ پر لون دیے، اور $5,000 تک۔ تو ٹوٹل جو لون اور اسکالرشپ پروگرام میں ہر سال تقریباً 63 ملین روپیز کمکانا ڈونیٹ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی سب سے ایک اہم بات ہوئی ہے کہ کمکانا کے ممبرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کو
ٹیوشن فری بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے کنگ ایڈورڈ میں کافی بچے ہمبل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. اب 2023 سے جو کلاس آئے گی اس کی ٹیوشن فیس ساری کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کی ایسوسی ایشن پے کرے گی, جو کہ تقریباً $40,000 ہر سال کے بنتے ہیں. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اگلے 5 سال تک پورے کا پورا کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی وہ ٹیوشن فری ہو جائے. اب فتح صاحب بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ ویزا فیسلٹیز نہیں ہیں, پھر وہاں پہ ریسٹرکشن بہت ہے, بہت سارے ڈاکومنٹس آپ کو فلفل کرنے پڑتے ہیں. ایک اچھا گریجویٹس کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا یا نشتر میڈیکل کالج یا سروس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کا جب کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر ضرور جاؤں اور وہاں سے واپس آؤں, لیکن وہ واپس نہیں آتا. کچھ بڑی بدقسمتی ہے, ہمارے ملک کی حالات ایسے ہیں کہ جو ٹیکنیکلی ٹرینڈ پرسنلز ہیں وہ نہیں پریفر کریں گے پاکستان آنے کو, کیونکہ ایک تو ان کی یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی. پھر اس کے بارے میں آپ کیا کوئی کیمکانہ کوئی خاص ٹاسک فورس بنا کے کچھ اس پہ کام کر رہا ہے کہ وہاں سے آپ کے کریٹیکل کیئر اسپیشلسٹ آئیں, انٹینسوسٹ آئیں؟ ہماری بہت ساری اسپتالوں میں جو انٹینسو کیئر ہیں ان میں بھی ضرورت ہے انٹینسوسٹ کی اور کریٹیکل کیئر کی. پروفیسر محمد شریف بھی میرے ساتھ اس پہ متفق ہوں گے. اب جس طرح آپ بنا رہے ہیں بچوں کی انٹینسو کیئر بنا رہے ہیں جلے ہوئے بچوں کی, اس کے لیے بھی آپ کو انٹینسوسٹ کی ضرورت پڑے گی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ جو ڈاکٹر وہاں چلے جاتے ہیں ان کے واپس آنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک تو یہاں اس سسٹم میں ہم آپ کے کیڈر میں شامل نہیں ہوتے, اور جب 7-8 سال گزر جاتے ہیں تو اگر دوبارہ آ کے گورنمنٹ سسٹم میں انٹر ہونا چاہیں تو وہ پے اسکیل آپ 17 سے شروع کرتے ہیں, جو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سیفٹی ایشوز ہیں, فیملیز ہو جاتی ہیں, بچے ہو جاتے ہیں تو ان کو سیفٹی کا ایشو ہوتا ہے. اگر ہم ایک کوئی میکانزم ایسی ہو کہ جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں ان کا کسی سے جو گورنمنٹ سسٹم ہے یا پرائیویٹ سسٹم میں ان کو پے اسکیل بہتر بنایا جائے اور ان کو سیفٹی کی ایشورنس ہو, تو لوگ واپس آنا چاہتے ہیں. بہت سے لوگ آئے بھی ہیں, ہر سال 10-12 لوگ واپس آ جاتے ہیں, پھر ان میں سے آدھے پھر واپس چلے جاتے ہیں کہ وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے, سیفٹی ایشوز ہوتے ہیں, انکم کم ہوتی ہے تو پھر واپس چلے جاتے ہیں. لوگ واپس آنا چاہتے ہیں. اگر گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر ہم سے تعاون کرے, ہم جو فیلوز خاص کر ہوتے ہیں جیسے آپ نے میرے خیال اس میں بڑا سمپل سا ہے فتح شہزاد صاحب کہ یا تو کوٹا فکس کر دیا جائے جی یہاں کی ریکروٹمنٹ میں, یا یہ ہے کہ ان کے تجربے اور ان کی کوالیفیکیشن کے بیس پہ ان کے کچھ ایکسٹرا مارکس دے دیے جائیں. بالکل جو ہمارے یہاں پبلک سروس کمیشن ہے, فیڈرل ہو یا پروونشل ہو, وہ اس چیز پہ ان کو بڑی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے, اور ہماری جو بیوروکریسی ہے اس کو امپلیمنٹیشن ضرور کروانی چاہیے ان چیزوں کی. یہ بڑا آپ نے اہم پوائنٹ اٹھایا کہ وہ بیچارے آتے ہیں, آ کے کچھ عرصہ کام کر کے پھر واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی. پروفیسر شریف میں آپ کی طرف آتا ہوں, پھر میں ہمارے پاس وقت کم ہے, میں کچھ ریکومنڈیشن ڈاکٹر فتح شہزاد کیمکانہ کے پریزیڈنٹ ان سے لوں گا. آپ صرف مجھے جلے ہوئے بچوں میں بہت سارے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں, درد ہوتا ہے بڑا شدت کا, ان کی سکن خراب ہو جاتی ہے, ان میں ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے, پھر ان میں امیونٹی کم ہو کے پھر ان کی خوراک کا مسئلہ ہو جاتا ہے. کیا جو آپ انٹینسو کیئر یونٹ بنا رہے ہیں وہ تمام یہ چیزیں, یا برن یونٹ جو آپ نے افتتاح کیا اس میں یہ ساری چیزیں ایڈریس ہوں گی؟ جی, اس میں جو ہم برن یونٹ بنا رہے ہیں اس میں ہمارے پاس وارڈ کے ساتھ ساتھ ICU ہے, HTU ہے, اور اس میں جو کریٹیکل کیئر ہے اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ کریٹیکل اسپیشلسٹ کی بڑی ضرورت ہے, اور پاکستان میں انٹینسوسٹ بہت کم ہے. جی ہاں, تو خاص طور پہ پیڈیاٹک انٹینسوسٹ جو ہے وہ ہمیں ملتا نہیں. اس کے لیے ہم نے PC1 میں بلکہ لکھا ہے کہ سینئر رجسٹرار ہمیں کریٹیکل کیئر کے چاہیے. تو اس میں ضروری نہیں کہ وہ پیڈیاٹک برن کا ایکسپرٹ ہو, اگر وہ کریٹیکل کیئر کا پیڈیاٹک کا ہمیں مل جاتا ہے, اور جس طرح فتح شہزاد بتا رہے ہیں کہ باہر سے لوگ آنا چاہتے ہیں تو ان کی ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ وہ کریٹیکل کیئر اسپیشلسٹ آئیں. اور دوسرا جو آپ بتا رہے ہیں کہ پیڈیاٹک برن میں جو ڈسیبلٹی ہوتی ہیں, اس میں جو انفیکشن ہو جاتی ہے یا اس کے لیے ہم نے ہمارا پیڈیاٹک برن یونٹ بنانے کا علیحدہ مقصد ہی یہ ہے کہ انفیکشن فری انوائرمنٹ بچے کو پرووائڈ کیا جائے. اس میں
باقاعدہ اس میں ایچ ویک سسٹم لگایا ہے کمکانا نے، جو کہ بہت کاسٹلی ہوتا ہے. تو اس میں ہیٹنگ، وینٹیلیشن، ایئر کنڈیشن سسٹم ہے جو کہ اس کو جو ایئر ہے انوائرمنٹ میں اس کو پیوریفائی کرے گا، اور اس سے انفیکشن کا ہم نے انتظام کیا کہ انفیکشن بچوں کو کم سے کم لگے. اور ڈسیبلٹی جو ہے وہ اس کے لیے جب سکن لاس ہو جاتی ہے اس کے لیے ہم سرجریز کرتے ہیں، ہم اس کی ڈبرائڈمنٹ کرتے ہیں، سکن گرافٹنگ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ کئی بچے بیچارے جو الیکٹرک برن والے ہیں، ایمپوٹیشن تک نوبت آ جاتی ہے، مطلب ان کے جو اپر لم ہیں، لوور لمز ہیں، بازو ہیں، ان کو ایمپوٹیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہم اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا ہمارے پاس سینٹر ہے، اس کی طرف بھیجتے ہیں، اور ہم جو مختلف این جی اوز کی طرف ریفر کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے فردر جو ریہیبلیٹیشن پروگرام وہ شروع کریں. اور ایک اور امپارٹنٹ چیز جو سب سے امپارٹنٹ ہے کہ وہ ہے پریونشن کے ساتھ ساتھ فرسٹ ایڈ. فرسٹ ایڈ پہ میں نے بات نہیں کی تھی کہ فرسٹ ایڈ ہمارے پاس ہم نے ریسرچ کی ہے کہ پیرنٹس کو فرسٹ ایڈ کا پتہ نہیں. فرسٹ ایڈ جب بچہ جل جائے تو فوری طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو چاہیے تو یہ تھا کہ جو صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس کے کپڑے سارے اتاریں اور اس کے اوپر جو رنگز وغیرہ ہیں یا کوئی ٹائٹ چیزیں جس سے وہ سویلنگ ہوگی تو پھر ایڈیما ہوگا وہ اتار دیں. اور اس فرسٹ ایڈ میں یہ کرنا ہے کہ بچے کو 20 منٹ تک نارمل پانی میں یا کول واٹر، آئس نہیں لگانی، برف نہیں لگانی، بہت ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا، اس میں 20 منٹ تک. اس سے میں یہ ہوگا کہ اس سے جو بچہ جو جلا ہوا ایریا ہے وہ فردر زیادہ بڑھے گا نہیں، ڈیمیج نہیں ہوگا، وہ درجہ حرارت کم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ جو ٹوتھ پیسٹ اور نیل اور یہ ہمارے پاس دال کا پیسٹ لگا کے آ رہے ہیں، یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. پریونشن بڑی امپورٹنٹ چیز ہے پروفیسر شریف، آپ نے بتایا. اور یہ اس قسم کے کیمیکلز جلد پہ نہ لگائیں اور ٹھنڈے پانی میں بچے کو ڈال دیں تاکہ اس کا ٹیمپریچر کم ہو جائے. ڈاکٹر فتح شہزاد کمکانا کے پریزیڈنٹ ہیں، اور ہمارے چیئرمین صاحب کی خاص انسٹرکشن تھی کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور عوام کو بھی بتائیں. اور ہمارے طب کے پیشے سے جو منسلک ڈاکٹر ہیں، جنرل پریکٹیشنر ہیں، فیملی فزیشین ہیں، میں صرف آپ سے 2-3 ریکمنڈیشن کہ ایک اچھی علاج اور سستا علاج، اس کی ریکمنڈیشن آپ سے پوچھوں گا، پھر ہم پروگرام کو کلوز ڈاؤن کر دیں گے. جی، آپ نے ذکر کیا احمد ریاض شیخ صاحب، چیئرمین کیپٹل ٹی وی، بڑے بھائی ہیں میرے، اور بہت شکریہ ان کا کہ وہ ہمیشہ بڑی عزت دیتے ہیں اور ہمیں وقت ملتا ہے. اور ان سے گزارش ہے کہ اپنے کیپٹل ٹی وی اور باسط جو ان کے بیٹے ہیں کہ اس کو یوٹیلائز کریں، اس میں مختلف میڈیکل ٹاپکس پہ، خاص کر اب برن یونٹ اور بچوں کے لیے، تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ آگاہی کی جائے. اب اس میں جو بچے جو مرتے ہیں اور وہ انفیکشن سے مر جاتے ہیں، اگر فرسٹ ایڈ مل جائے، ہاسپٹل پہنچ جائیں، تو اس کے لیے جو آپ کے رشتہ دار آتے ہیں یا ایون کے پیرنٹس بھی، ماں باپ، ان کو چاہیے کہ وہ انسسٹ نہ کریں کہ بچوں کو جا کے فزیکلی وزٹ کرنا ہے. باہر سے دیکھ لیں، شیشے سے دیکھ لیں. اگر بچے کو آپ جائیں گے، اس کے سامنے آپ کے سانس سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کے کپڑوں سے انفیکشن ہوگی اور بچے کی موت واقع ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فتح شہزاد، آپ نے صحیح فرمایا کہ کیپٹل ٹی وی ایک واحد چینل ہے جو کہ ہیلتھ کے اوپر پروگرام کرتا ہے اور پریونٹیو اسپیکٹس ڈسکس کرتے ہیں، اور اس کو میں اینکر کرتا ہوں. اور ہمارے چینل کو دیکھ کے دوسرے چینل نے بھی یہ پروگرام شروع کر دیا ہے. میرا خیال ہے الیکٹرانک میڈیا سے جو انفارمیشن ناظرین آپ تک پہنچتی ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے. اور اپنی صحت کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں خواتین اپنے بچوں کو بورچی خانے میں نہ آنے دیں، اور جو الیکٹرک کیبلز ان کو بچے نہ ہاتھ لگائیں، اور ماچس سے نہ کھیلیں، اور ماسکیٹو کوائل سے نہ کھیلیں، اور کوئی ایسا لیکوڈ یا تیل چولہے کے قریب نہ رکھیں جس سے کہ آگ لگ سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. اپنی صحت کا خیال رکھیں. آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.